یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ کون نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا سمجھا اور تاکید فرمائی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ سکتے ہو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا ناپسندیدہ ہے، اس سے ناشکری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور کمپٹیشن کرو کہ آگے بڑھ سکو، تم نیکیوں کے اندر آگے بڑھ سکو۔ اب دیکھیے، ایک فرشتہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ایک ندا لگاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ۔ فرشتہ ندا لگاتا ہے، اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، نیکیوں کے اس موسم بہار میں آگے بڑھنا ہے نیکیوں کے اندر، اور اے خیر اے شر کے چاہنے والے رک جا، تو جتنے گناہ اور برے کام ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے، رک جانا ہے، نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ اور یہی چیز ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی نیکیوں کے کام میں آگے رہتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ریح مرسلہ، ایک تیز وتون آندھی جس اسپیڈ سے آتی ہے، جس اسپیڈ سے ہوائیں چلتی ہے تیز، اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان کے مہینے میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902 میں بیان کیا گیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اور خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے رمضان میں ملتے۔ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان شریف کی ہر رات میں ملتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملنے لگتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں میں بہت آگے بڑھنا ہے، بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینا ہے۔ ہم دیکھیں کہ کوئی ہم سے نیکی کا دروازہ نہ چھوٹ جائے، نیکی کے ہر کام میں پیش رہیں، بہت زیادہ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھتا رہنا چاہیے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، کوئی موقع ضائع نہ ہو، ہر لمحہ ہر لحظہ نیکیوں میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ سب سے آسان جو عمل بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے آسان عمل جس سے تمہیں جہاد سے بھی زیادہ جو ہے ثواب مل سکتا ہے، وہ ہے ذکر۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی وقت ہمیں ملا ہے اللہ کے ذکر سے، دعاؤں سے اس کو پر کر دینا چاہیے، کیونکہ ذکر بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، یہ جہاد سے بھی زیادہ تمہیں ثواب پہنچا سکتا ہے، مرتبہ دلا سکتا ہے، اللہ یہ کہ وہ اپنے جان و مال کے ساتھ گیا ہو اور واپس نہ آیا۔ ذکر بہت بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اب ذکر کے اندر دیکھیے صبح شام کے اذکار ہیں، سوتے وقت کے اذکار ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گھر سے نکلتے وقت کے جو اذکار بیان کیے گئے، کپڑے پہنتے وقت، کھانے کے وقت کے اذکار، تو یہ تمام اذکار کی پابندی کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصاً افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ جو ہے سب سے افضل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کے تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو بہت ہی بڑا وزنی کلمہ ہے، سارے کے سارے رجسٹر ایک طرف اور یہ ایک کلمہ کا ایک پنہ ایک طرف، تو یہ وزن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تملأ المیزان، کہ میزان کو بھر دیتا ہے، جو میزان قائم ہوگا اس میزان کو یہ بھر دیتا ہے، یہ کلمہ۔ تو اللہ کا ذکر کے اندر بہت پاور ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، تملأان ما بین السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان کی خلا کو پر کر دیں گے نیکیوں سے، سبحان اللہ الحمدللہ جیسے کلمہ۔ یہ جو ہمارے زبان پہ بہت ہی ہلکے اور معمولی ہیں،
لیکن ثواب کے اعتبار سے بے شمار ہیں، زمین و آسمان کی پوری خلا کو نیکیوں سے بھر دے سکتے ہیں، اتنے زیادہ ہیوی یہ کلمات، لیکن زبان پر بہت ہی ہلکے۔ تو یہ بہت آسان عمل ہے اور اس کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً رمضان کے مہینے میں۔ تو نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو ہم چن چن کے دیکھیں کہ کیا کیا نیکیاں ہو سکتی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور آسان بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو سب سے اہم چیز اور معمولی سی چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اذان کے وقت جو ہے مؤذن جو اذان دے رہا ہے اس کا جواب دینا چاہیے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں امت پر اذان کے وقت میں 5 چیزیں مشروع کی گئی ہیں، یعنی کہ سنت ہے 5 چیزیں۔ پہلا یہ ہے کہ مؤذن جو کہہ رہے ہیں وہی ریپیٹ کرنا ہے، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا عمل جو بیان کیا گیا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، تو یہ شہادتین کے بعد جو ہے یہ جو ہے کہنا چاہیے۔ اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ صلاۃ ابراہیم، درود ابراہیمیہ جو ہے یہ پڑھنا چاہیے اذان کے بعد۔ چوتھی چیز اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا کرنا چاہیے۔ پانچویں چیز اپنے حق میں اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں مشروع کی گئی ہیں، یہ 5 چیزیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ 5 سنتیں ہیں، اور یہ ایک دن میں اگر یہ 5 کر کے کتنے 25 سنتیں ہو جاتی ہیں، 5 اذانیں ہوتی ہیں تو 5 to 5 25 سنتیں ہو جاتی ہیں۔ اور فرماتے ہیں لا یحافظ علیہا الا السابقون، کہ اس کی حفاظت کون کریں گے، اس کی پابندی کون کریں گے، جو واقعی السابقون ہوں گے۔ السابقون مطلب نیکیوں میں آگے بڑھنے والے۔ اب یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے اسپیشل کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ بروز محشر اللہ تعالیٰ 3 گروہ ہوں گے بروز محشر، ایک ہے اصحاب الیمین، اور ایک ہے اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، اور ایک ہے السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ فرمایا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والے یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور یہ جنت نعیم کے اندر ہوں گے۔ تو یہ تیسری اسپیشل کیٹیگری ہے، اصحاب الیمین سے بھی آگے جن کا مقام و مرتبہ ہے السابقون کا ہے، یعنی کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اسپیشل کیٹیگری دے کر ان کا اچھا ٹریٹمنٹ کرے گا۔ تو یہ ہے سابقون والے۔ اب دوسری چیز جو ہم کر سکتے ہیں چن چن کے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، وہ ہے کہ سنتوں کی پابندی کریں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جو 12 رکعات سنتوں کی پابندی کرتے، سنت روابط، سنت موقدہ جسے کہا گیا ہے، کہ بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2 رکعت ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت ہے، اور فجر کے بعد 2 رکعت ہے۔ یہ سنت رواتب جسے کہا جاتا ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، خصوصاً رمضان کے مہینے میں۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص 40 مرتبہ دن میں کسی دروازے کو کھٹکھٹائے تو امید ہے کہ وہ دروازہ کھل جائے گا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے 40 مرتبہ، تو اللہ رب العالمین کیا ہے، وہ دروازہ ضرور کھول دیتے ہیں، اللہ کی رحمت اور جنت کا دروازہ۔ وہ 40 مرتبہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 5 نمازیں جو ہے، فرض نمازیں، 5 نمازوں کے اندر جو فرض رکعت ہے وہ 17 رکعت ہے، 2 4 4 3 4 ملائے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 17 ہوتے ہیں۔ اس کے اندر 12 سنت رواتب ملائے تو 12 اور 17 29 ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تراویح کے 11 رکعت ملائے تو 40 ہو جاتے ہیں۔ تو ابن قیم فرماتے ہیں 40 رکعت اگر کوئی دن میں پڑھتا ہے 40 مرتبہ، گویا کہ وہ کھٹکھٹا رہا ہے دروازے کو، اللہ کی رحمت اور جنت کے دروازوں کو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے وہ دروازے کھول دیں گے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ خاص کر کے جو عبادتیں ہیں، جن نیکیوں میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز جو ہے 360 جوڑوں کے صدقے کے برابر ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہے، دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صلاۃ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر و اذکار میں بیٹھا رہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے
اور ممنوع وقت چلا جائے، 15 منٹ کا وقت چلا جائے سورج شروع میں، اور پھر وہ 2 رکعت ہی صحیح اگر چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے، یہ اسپیشل نماز ہے، 2 رکعت اگر پڑھ لیتا ہے تو اس کو حج و عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے، تامہ پورے حج مقبول کا اس کو جو ہے ثواب ملتا ہے، ایک حج اور ایک عمرہ۔ تو اس طرح اگر ہم 30 دن پابندی کرتے ہیں تو سمجھیے کہ 30 حج اور 30 عمرے کے برابر ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان عمل ہے، صرف 2 رکعت نماز پڑھنا ہے فجر کے بعد۔ اور ایک چیز جس کی بات بیان کی گئی ہے کہ تکبیر احرام، یعنی کہ جو تکبیر شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، رکعت شروع کرتے وقت امام جو پہلی تکبیر کہتا ہے تکبیرۃ الاحرام جسے کہا جاتا ہے، تو وہ تکبیر سے شریک ہونا ہے، یعنی کہ جماعت کو اول وقت میں شریک ہونا ہے، مسجد میں رہنا ہے، ٹائم پہ مسجد میں رہنا ہے، جماعت شروع ہوتے وقت مسجد میں رہنا ہے۔ تو اس کی خاص جو ہے فضیلت بیان کی گئی، فرمایا گیا کہ من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی، تکبیر اولا کے ساتھ 40 دن تک جو بندہ اہتمام کے ساتھ جماعت میں شریک رہتا ہے، کتب لہ براءتان، تو اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں، ایک آزادی آگ سے، جہنم کی آگ سے، اور دوسرا نفاق سے، اس کے دل سے نفاق مٹا دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ تو یہ اچھا موقع ہے رمضان کا، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، یہ جو موسم بہار ہے اس کے اندر تکبیر اولا کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور ایک اہم چیز وہ یہ ہے کہ جتنے ہمیں مواقع ملیں، چانسز ملیں، وہ تمام نیکیاں ہمیں کرتے جلنی چاہیے۔ جو موقع ملا ہے، یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے، یہ سوچ کر ہمیں رمضان گزار دینا چاہیے، آگے ملے یا نہ ملے، یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہے، یہ سوچ کے ساتھ ہمیں رمضان گزارنا چاہیے۔ تبھی بندہ کیا کر سکتا ہے، نیکیوں میں سبقت کر سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی اس شخص کو جو ہر نیکی کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے اور کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ سے پوچھے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، تم میں سے کون آج روزے سے ہے؟ تو تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی انا کہتے ہیں، یعنی کہ میں جو ہے روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے جو آج جنازے میں شریک ہوا؟ تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انا میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کون ہے جو آج کسی مسکین کو کھانا کھلائے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں۔ پھر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کون ہے جو آج کسی مریض کی عیادت کو گیا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں۔ مجتمعنا فی رجل فی یوم الا دخل الجنہ، اگر کسی شخص کے اندر ایک دن میں اتنے اعمال جمع ہو جاتے ہیں تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور یہ تمام اعمال کون کیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ایسے ہی مومنوں سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو آگے بڑھ جاتے ہیں، نیکیوں میں بہت آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفت ہے اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طرح نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، ہر عمل کرتے تھے، ایک دن کے اندر جتنے عمل ہو سکتے تھے، بعض صحابہ تو کسی مسکین یا یتیم کو لیے بغیر کھانا شروع ہی نہیں کرتے تھے۔ تو مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں جانا، روزہ رہنا، تو روزے سے تو رمضان میں رہاتے ہی ہیں، باقی کے اعمال بھی جو بھی موقع ملے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو اس طرح ہم اگر نیکیوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں الا دخل الجنہ، تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو گناہگار ہیں اللہ ہمیں ان کی مغفرت فرمائے، جو مرحوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جب تک رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من الذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔